سورکانچل سیزن 2 تانیہ تائر ناول کس نمبر 36۔ اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں، شوق نگاہوں سے وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جن میں رشانے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رشانے کہیں سارم کے ساتھ تھی تو کہیں کسی اور مرد کے ساتھ۔ کوئی اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہا تھا، وہ کہیں کسی کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ گرنے لگی تو کہیں سارم نے اسے تھام لیا، کہیں سارم نے اس کی تعریف کی۔ کئی ویڈیوز یونیورسٹی کی بھی تھیں۔ یونیورسٹی میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ کلاس میں کھڑی اکیلی بات کر رہی تھی۔ کسی نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور سب سے خاص شازیب پروفیسر کے روم میں وہ سکون سے بیٹھی چاٹ کھا رہی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ذرا اپنے موبائل ایک طرف پھینک دیا، اس کی آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ اسے دانت پیس لیے اور موبائل پاور آف کر کے وہ لیٹ گیا۔ ہاں، نیند تو نہیں آنی تھی، مگر جو بھی تھا وہ انگاروں پہ سلگنے لگا تھا۔ اور یہی نہیں کہ یہ ویڈیوز دریاب کے پاس گئی تھی، اس کے گھر کے ایک ایک فرد کے موبائل پر رشانے کی ویڈیوز تھیں۔ یہاں تک کہ اگلا دن رمشا رشانے کے روم میں داخل ہوئی اور اسے کھینچ کر اٹھایا اور کئی تھپڑ اس کے چہرے پہ مار دیے۔ وہ خود بھی بری طرح رو رہی تھی۔ رشانے سمجھ نہ سکی کہ وہ اسے کیوں مار رہی ہیں۔ مما، نم لہجے میں وہ اس نے ماں کی جانب دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ رمشا نے بھڑک کر غصے کی شدت سے اس کے منہ پہ موبائل کھینچ کر مارا۔ اس کے گال پہ موبائل لگا تھا، وہ ایک دم اپنا چہرہ پکڑ گئی۔ دیکھو اسے رشانے، کیا ہے یہ سب؟ وہ اس کی پرواہ کیے بنا چیخی۔ رشانے نے موبائل اٹھا کے ان تصویروں کو، ان ویڈیوز کو دیکھا اور اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پھولتی سانسوں میں ماں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ تو نہیں جانتی تھی، وہ واقعی کچھ نہیں جانتی تھی۔ ماما، میں یہ سب… رشانے کے پاس الفاظ نہیں تھے اور اچانک رمشا کے سیل پر اسی نمبر سے دوبارہ کلک ہوا اور جو تصویریں سامنے آئی، رمشا کی چیخیں نکل گئیں۔ رشانے، وہ دہاڑی۔ رشانے شوق نظروں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کسی مرد کے ساتھ نازیبا حلیے میں وہ ایسی تو نہیں ہے۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ وہ سمجھنا ہی چاہ رہی تھی کہ رمشا کے تھپڑوں نے اس کا چہرہ سجا دیا۔ ماما، یہ میں نہیں ہوں، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں۔ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ اللہ کی قسم میں نہیں ہوں، یہ میں… جبکہ رمشا خود روتے ہوئے اسے اتنا مار رہی تھی اور تبھی زین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ پہلی بار کانپ اٹھے۔ رشانے کو جن بے یقین نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا، رشانے چکرا گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بیٹی سے نہیں، رمشا سے پوچھا تھا، جس پہ گڑھوں پانی پڑا اور رشانے پتے کی طرح لرز کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ زین کی دھاڑ جیسے سارے گھر میں گونج کی طرح دوڑی تھی۔ شیری بھی اپنا موبائل کامتے ہاتھوں سے لے کر آیا تو زین نے موبائل کھینچ کر اس کی بیٹی بے پردہ ہو رہی تھی۔ رشانے ایسی بیٹھی تھی جیسے لمحوں میں لٹ گئی ہو۔ رمشا اس کی سنی بنا اسے پھر سے مارنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس کو اپنی حمایت بھی بیکار لگی، جیسے بالکل بے وزن ہو، جیسے ان تمام تصویروں میں وہ خود کو بنا لباس کے وہ کسی مرد کے ساتھ ایسے… اس کی پوری زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ دوسری طرف سالار، کبیر، عارض اور ساتھ ساتھ آیت، نینا، منہا، نور، یہاں تک کہ زیمل بھی رشانہ کے کمرے میں موجود ہو چکے تھے۔ زین بے یقینی سے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ رشانے کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ وہ سانس لے پاتی۔ سب حیران ہوک کھڑے تھے، کوئی موبائل کی اسکرین کی جانب نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور اچانک وہ اٹھ کر بھاگی اور سب سے موبائل کھینچ لیے۔
یہ میں نہیں ہوں، آپ سب میرا یقین کریں، میں غلیظ نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے بابا شرمندہ ہو یا میں نہیں جانتی، میں سچ کہہ رہی ہوں بابا، ماما، بڑے پاپا۔ وہ بے دم رہ گئی۔ سرار وہاں سے نکل کر جا چکا تھا، سیمل بھی چلی گئی، جبکہ کبیر اور عارض کو بھی وہاں کھڑے ہونا بے فائدہ لگا۔ اس وقت سب ایسے تھے مانو کہ منہ میں زبان نہ ہو، اور ذہن بھی اس اعتبار کے اٹھنے پر مردہ قدموں سے باہر نکلنے لگا۔ بابا، وہ لبکی کانپ رہی تھی، زرد ہو گئی تھی، جبکہ ذہن نے اسے جھٹک دیا۔ یہ سچ نہیں ہے، اس نے مدھم لہجے میں کہا، اور ذہن نے پہلی بار بیٹی کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ تو اور کون ہے ان واہیات فحش تصویر میں؟ میری بیٹی زین مرتضیٰ کی بیٹی، ایک عزت دار گھرانے کی لاڈلی بیٹی۔ میرے لاڈ پیار نے تمہیں اتنا نیچا گرا دیا؟ اگر اتنا ہی گنا تو شادی کا کہہ دیتی مجھے۔ رشانے لبوں پہ ہاتھ رکھتی دور ہوتی گئی۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ اس کا باپ اسے کیا کہہ رہا تھا؟ جبکہ رمشا نے زین کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہاری تربیت ہی غلیظ۔ نفرت میں پھنکارتے وہ رمشا کو بھی دھکیل کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور رمشا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بابا، یہ میں نہیں ہوں، میں قسم کھاتی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں۔ بابا میری بات سنیں بابا۔ وہ باپ کے پیچھے دوڑی، جبکہ ذہن سلگ رہا تھا، جل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، پہلی بار بھیگ گئی تھیں۔ وہ بھاگ رہی تھی باپ کے پیچھے، اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے، جبکہ سرار اور زیمل اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ رشانے تڑپ اٹھی، گھر کی دہلیز پر وہ تڑپ اٹھی تھی، اور اس کی چیخو پکار، اس کی تڑپ، اسے حوصلہ دینے کو کوئی نہیں تھا، جبکہ عائشہ مدھم سا مسکرائی۔ اس کا مقصد آج پورا ہو گیا تھا، اب یقیناً زریاب سے طلاق دے دیتا، اور اس کا دوسرا آپشن عائشہ کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ آرام سے سینے پر ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھنے لگی۔ رشانے سے تو اسے کوئی خاص قسم کی حسد تھی، اور آج جو اس نے کیا تھا وہ اس کے دل میں سکون بھر گیا تھا، جبکہ وہ بھول گئی تھی اس نے کسی پر بہتان لگایا ہے، اسے دنیا کے سامنے برہنہ کر دیا تھا۔ چیخو پکار کی آواز پر وہ ذرا بھنا کر اٹھا، اور جب احساس ہوا کہ رشانے کی آواز ہے، وہ ایک دم ایک جست لگا کے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا تھا اور باہر نکل آیا۔ رشانے زمین پہ پڑی تھی، سارا گھر ایک طرف کھڑا ہی تماشا دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے ہی حیدر سمیت گھر کا ایک ایک فرد رشانے کے لاڈ پیار اٹھاتا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ روشی، اس نے رشانے کو اٹھایا جو اس کے سینے سے لگ کر بری طرح سسکی۔ کیا ہوا ہے چندا؟ وہ کبھی باپ کو دیکھتا تو کبھی رشانے کو۔ سب جیسے دانتوں تلے انگلیاں دبائے کھڑے تھے کہ یہ رشانے نے کیا کیا ہے۔ بھیا میں ایسی نہیں ہوں، میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے، وہ بچوں کی طرح اس کو بتا رہی تھی۔ حیدر نے اس کے گرد مضبوط ہزار باندھ دیا۔ اس نے باپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بات ایسی نہیں تھی، سالار ذکر بھی کرتا۔ وہ زریاب کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رشانے نے اس کا مان توڑ دیا تھا، اس کا پیار، اس کا لاڈ، کسی بات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے یہ بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ نکاح شدہ ہے، ایک مرد کے نام کے ساتھ ہے۔ دور ہٹو! رمشا ایک دم ہی آئی اور حیدر سے رشانے کو دور کر کے اس نے کئی تھپڑ مارے تھے رشانے کے۔ حیدر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ غصے سے رمشا اور رشانے کے بیچ آ گیا۔ ایک ناپاک فحشہ کو میرے گھر سے نکالو، مجھے نہیں رکھنا اس کو اس گھر میں، نکالو اسے یہاں سے۔ رمشا چلائی تھی رو رو کر، اس کا اپنا برا حال تھا۔ حیدر کو اب شدید غصہ چڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بھڑکا۔
چمکے رمشا نے اس کی ہتھیلی پہ موبائل رکھ دیا۔ حیدر کی آنکھیں پھیل گئیں وہ تصویریں دیکھ کر، جبکہ رخسانے نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کانپتے ہاتھ سے اس نے وہ وجود چھپا دیا جو اس کا نہیں تھا، اگر چہرہ اسی کا تھا۔ حیدر نے موبائل ہٹا دیا اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ رخسانے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ حیدر خود خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو زریاب سر تھامے بیڈ پر ہی بیٹھا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ اس کے پاس بھی یہ تصویریں پہنچ چکی ہیں۔ اس نے باپ کی جانب سر اٹھا کر دیکھا۔ سالار لاجواب سا کھڑا تھا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ لمحوں میں سب نے یقین کر لیا تھا، اور کرتے کیسے نہ، وہ سب چیزیں بھیجی ہی اس طرح گئی تھیں کہ سب یقین کر لیتے۔ پہلے مختلف مردوں کے ساتھ اس کی ویڈیوز اور تصویریں، اور اس کے بعد معلوم نہیں کون شخص تھا جس کے ساتھ اس کی وہ نازیبا تصویریں تھیں۔ سالار نے اس کے موبائل کی چلتی اسکرین کو آف کر دیا۔ زریاب کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سالار اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم جو فیصلہ کرو گے اپنے باپ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، سالار نے کہا، جبکہ زریاب اب بھی سر تھامے بیٹھا تھا۔ رخصتی کر دے بابا، زریاب کے الفاظ سالار کے لیے دوسرا شوق تھا۔ تم؟ سالار حیرانگی سے بولا، ہاں مجھے رخصتی کرنی ہے، اس نے تحمل سے کہا، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ کیا تم سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ؟ سالار پھر سے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ جی میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، اس نے کہا اور سنجیدگی سے باپ کو دیکھنے لگا۔ آج ہی آپ ہی اور کی بارات کے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہوگا، کہہ کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سالار حیران و پریشان کھڑا تھا۔ مرتضیٰ ہاؤس میں موت کی سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ شادی کی خوشیاں جو پورے گھر میں رونق کی طرح لگی ہوئی تھیں، اب سب مانت پڑ گیا تھا۔ ہر کوئی اپنا چہرہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کسی بھی چیز کے متعلق کسی سے بھی بات کرے، یہاں تک کہ رشتہ دار بھی دم سادے چکے تھے۔ زین واپس گھر نہیں لوٹا تھا، جبکہ رمشا نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ رخسانے اپنے کمرے میں بند تھی، اور سالار کی اس خبر نے کہ رخسانے کی آج ہی زریاب کے ساتھ رخصتی ہے، اس بات پہ سب حیران رہ گئے، جبکہ زیمل نے شکایتی نظروں سے سالار کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ جب پتہ چلا کہ یہ فیصلہ زریاب کا اپنا ہے، لائبہ ہاسپٹل سے واپس لوٹی تو گھر کا ماحول کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سب کے کمروں کے دروازے بند تھے۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر پھر رہی تھی، اور بالآخر آیت دکھائی دی تو وہ اس کے پاس آ گئی، اور آیت کے منہ سے جو کچھ سننے کو ملا وہ لبوں پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ رخسانے ایسی نہیں تھی، یہ پہلا شخص تھا جس کے منہ سے یہ بات نکلی تھی۔ جبکہ آیت نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ لائبہ سے وہ تصویریں دیکھی نہیں گئیں۔ یہ بہت کچھ غلط ہے، وہ ایسی نہیں ہے، کس نے یہ سب کیا ہے، ہم یقین نہیں کرتے۔ رخسانے وہ پلٹی اور آیت اس کی بیوقوفی پر مزید رو دی۔ سب کو کتنا یقین تھا اس پر، اور وہ کیا سے کیا کر گئی تھی۔ لائبہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، لیکن اندر سے جواب نادر تھا۔ روشی ہمیں یقین ہے تم ایسا نہیں کر سکتی، دروازہ کھولو۔ لائبہ کی آواز پر اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ جاؤ یہاں سے لائبہ،
میں کسی کو اپنا چہرہ دکھانے قابل نہیں ہوں۔ وہ میں بے پردہ ہو گئی ہوں۔ وہ سسک اٹھی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لائبہ اس کے ساتھ رونے لگی تھی۔ تبھی رمشا بھی وہیں آ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لائبہ اس کی حمایت یا ہمدردی کرنے کی۔ اسے ایسی لڑکیوں سے ہمدردی نہیں ہوتی جو جسم فروش ہو۔ آنٹی آپ کی بیٹی ہے، لائبہ احتجاجی انداز میں بولی۔ مر گئی یہی میرے لیے، اسے کہو باہر آئے اور رخصتی آج اس کی، اور دفع ہو جائے، اور اگر ذریعہ اسے جان سے بھی مار دے تو اف نہ کرے۔ احسان مند رہے ساری زندگی کہ اس نے یہ سب دیکھنے کے باوجود اسے رخصتی کی ہے۔ رمشا کی کڑک آواز پر رخسانے حیران ہوئی۔ رخصتی کی بات پر ایک ماں کے الفاظ سینے کے آر پار ہو رہے تھے۔ ایسا لگا جیسے زندگی ریت کی مانند ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی ہو۔ نور اور منہا کی بارات تھی، تب بھی سب کو زبردستی وہ سب کرنا پڑ رہا تھا جس کا دل نہیں تھا۔ باہر کے لوگ تھے، پہلے ہی چار لوگوں میں رسوائی ہو چکی تھی، اب مزید وہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ نور اور منہا پارلر سے تیار ہوئیں، دونوں ہی خاموش تھیں۔ وہ ساری شوخیاں، شرارتیں، شادی کی خوشیاں، یہ سب تو رخسانے کے دم سے محسوس ہوتی تھیں۔ ایسے تو بس یہ ایک فریضہ لگ رہا تھا جو پورا کیا جا رہا تھا۔ جو فنکشن گھر کے لان میں ہونا تھا وہ فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا، اور ہال سے ہی منہا اور نور کو رخصت کر دیا گیا تھا، جبکہ رخسانے، رمشا، زین تینوں ہی شامل نہیں ہوئے تھے، اور کبیر نے ان کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ لگا دیا تھا۔ اور جب وہ سب گھر لوٹے تو رمشا باہر ہی بیٹھی تھی۔ ذریعہ بھی گھر لوٹا تھا۔ تقریباً مہمان گھر کا ماحول دیکھ کر جا چکے تھے، صرف گھر والے تھے۔ اس وقت رمشا اٹھ کر ذریعہ کے سامنے آ گئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ذریعہ بھی یوں ہی کھڑا رہا۔ جب رمشا کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور ذریعہ بھی کچھ نہیں بولا، زین بھی گھر نہیں لوٹ رہا تھا، شیری کی اپنی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس کی بہن نے ظلم کیا تھا، رخسانے سے اسے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور یاد آیا جو لڑکی شادی سے پہلے ذریعہ سے نزدیک ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سخت نفرت کا احساس تھا، اور وہ وہاں سے کمرے میں بند ہو گیا۔ دوسری طرف رمشا نے رخسانے کو زبردستی کمرے سے باہر کھینچا۔ کوئی کچھ نہیں بولا تھا اور ذریعہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ حیدر مٹھیاں بھیج گیا۔ یہ شاکنگ تھا سب، لیکن وہ دانت پیس کے آگے بڑھا اور رخسانے کو ذریعہ کے قدموں سے اٹھا لیا۔ چچی، حیدر حمایت مت کرنا اس کی، بالکل بھی، وہ سختی سے بولی۔ رخسانے مسلسل رو رہی تھی۔ آپ لوگ یقین کریں، ایسا روشی نہیں کر سکتی۔ لائبہ دھڑکتے دل سے ہلکی آواز میں سب کو یقین دلانا چاہ رہی تھی، لیکن یقین کون کرتا؟ سب کچھ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ چکے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بولا، جبکہ ذریعہ نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کے کمرے میں بند ہو گیا۔ اور یہ منظر سب سے زیادہ حیران کن اور حیرتوں کے پہاڑ توڑ دینے والا عائشہ کے لیے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا بھاگ کر ذریعہ کے پاس جائے اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ کیا وہ سب کچھ نہیں جانتا جو باقی سب جانتے ہیں، جو وہ اسے رخصتی کرنے اور اسے کمرے میں لے جانے پر راضی ہو گیا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پاؤں جل گئے ہوں ان دونوں کا کمرے میں جاتا دیکھ کر۔ جبکہ رمشا مشکور ہو گئی تھی اور باقی سب چپ تھے،
سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اپنے گھر جانے کے لیے گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس وقت وہ مکمل گرے ڈریس میں تھی۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ، ہلکا ہلکا سا کام پورے ڈریس پر ہو رہا تھا، جبکہ چہرہ سادگی کی اپنی مثال آپ تھا۔ نہ کوئی شوق میک اپ، نہ کوئی لالیاں، اس کا اپنا حسن ہی نمایاں کر دیتا تھا۔ پھر باقی کیا رہ جاتا تھا؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھی، اور اس سے پہلے گاڑی سٹارٹ کرتی کہ ساتھ والی سیٹ پر ایک دم حیدر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ماتھے پہ چھوٹے چھوٹے بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر البتہ مطمئن تھا۔ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، اس نے جیسے اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ ہاں سنا تھا، شوہر کا گھر بیوی کا گھر ہوتا ہے، تو بیوی کا گھر شوہر کا گھر ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی تمہارا شوہر تو کافی بے روزگار ہے، اور تم ڈاکٹرنی، کچھ تو رحم کھاؤ۔ وہ گاڑی میں ادھر ادھر جھانکتا، گاڑی کی تسلی بخش تلاشی کرتا بولا تھا۔ آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں حیدر، لائبہ ضد ہوئی تھی۔ ہم اداس ہیں، کوئی بھی رشانے کا یقین نہیں کر رہا، وہ نم لہجے سے بولی۔ حیدر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جو کچھ سامنے آیا ہے اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ سب کا ریئیکشن نیچرل ہے، وہ بولا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے رشانے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے کچھ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلنے کو تیار تھے۔ ایسا ہی ہے، حیدر نے سکون سے کہا، جبکہ رائبہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ آف کورس، یقیناً کچھ غلط ہے، ایڈٹ بھی ہو سکتی ہیں وہ تصویریں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ لائبہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو آپ بولے کیوں نہیں؟ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں انویسٹیگیٹ کرنے کا پیسہ لیتا ہوں مائی ڈیئر، جب تک کچھ دو گے نہیں مجھ سے کچھ نہیں لے سکتے، اس نے شان بے نیازی سے کہا، جبکہ لائبہ بے اختیاری میں اس کی بازو پر کھینچ کے تھپڑ مار گئی۔ حیدر کے جاندار وجود پہ کہاں اثر ہونا تھا، مگر ایکٹنگ کمال کی تھی۔ کیسی لڑکی ہو، شکل سے اتنی معصوم اور اندر سے 10-20 مردوں کی طاقت رکھتی ہو، وہ بازو سے لاتا بولا، جبکہ لائبہ آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آپ سب کے سامنے کہہ سکتے تھے، آپ تو وکیل ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شانے کتنی مشکل میں ہے، حیدر زار بھائی معلوم نہیں اس پر یقین کریں گے یا نہیں، آپ اس کی ہیلپ کر سکتے تھے، اور ہمیں علم ہے جب آپ بولتے تو کسی کو نہ بولنے دیتے، اور سب سے یہ بات منوا کر رکھتے، مگر آپ نے کسی چیز میں خدا کو راضی نہیں کرنا، نہ ہی ثواب کمانا ہے، بس پیسے چاہیے آپ کو۔ وہ بڑھتی ہوئی بولتی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ بے روزگار شخص صرف پیسے کا سوچتا ہے، تو مجھ پہ ایموشنل حملے کرنا بند کرو اور ڈیل کرو۔ اس نے اس کا نازک ہاتھ اپنے بھاری ہاتھ میں بھر لیا۔ کیا مطلب؟ ہم کیسے ڈیل کریں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ کیوں تمہیں ثواب نہیں کمانا؟ رشانے کی مدد کر کے؟ تمہارے پاس کوئی دین ایمان نہیں، اللہ کو راضی نہیں کرنا تم نے؟ اس نے جان بوجھ کے آڑے ہاتھوں لیا، اور لائبہ کا ایک دم اترتا منہ دیکھ کر وہ اپنی ہنسی دبا گیا۔ مطلب حیدر، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہے؟ وہ تو رو دینے کو تھی۔ حیدر کا دل گیا کہہ کے لگائے۔ کہاں؟ کوئی ایسا کام ہے تمہارا؟ شکل دیکھو اپنی اور سوچو، کبھی کوئی نیکی کی ہے تم نے؟ شوہر کو تو تم خوش نہیں کر سکتی، وہ کہتے ساتھ۔
گاڑی سے نکلا۔ لائبہ فقط رہ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا نہیں تھا اللہ اس سے راضی نہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، ہارن نکل آئے جنہیں وہ دبا کر رونے سے روک رہی تھی۔ حیدر نے اپنی ہنسی روکی اور اسے گاڑی سے باہر کھینچ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تم مانو یا نہ مانو، دماغ کی کمی تو تم میں ہے، وہ بڑبڑایا۔